اپنے دوستاں دی موجودہ حالات کے اندر رہنمائی کرن واسطے معروضات پیش کرنے ملکی حالات جناب دے سامنے ان حالات کے اندر میں اپنے حضرت صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی دے جملہ متوسلین اور شائقین ایک گزارش کرنا سب تو پہلی کہ ساتھ میں حضرت صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا سی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمایا ہے خیر الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر سلطان نہ لڑنا یہ بہترین جہاد ہے، حضور نے کلمہ حق آکھنا بہترین جہاد قرار دیتا ہے۔ لہذا ساڑھے سلف صالحین بھی سارے جتنے ساڑھے چشتی بزرگ نقشبندی سہروردی قادری سب صوفیاء کرام انہاں جارحیت اور لڑائی کا رستہ اختیار کبھی نہیں کیتا، انہوں نے صرف اور صرف حق گوئی اور حق دی رہبری دا ضرور فریضہ ادا فرمایا۔ آپ دی گل مبارک حضرت صاحب وڈیاں دی میں پلے بنی اور جتنا میں پھر کتاباں اہل سنت و جماعت دی پڑھیاں وہ اسے دے متفق مینوں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا دے منے منائے امام نے جنہاں دے عقیدت مند گنے نہیں جاندے شمار تو بعد، لیکن آپ جس وقت جیل کیتے گئے نہیں اور آپ کا وصال شریف ہوئی جیل ہویا ہے، آپ نے اپنے مقلدین اور معتقدین اور اپنے تلامذہ کا کسی طرح کی لڑائی اور جارحیت کا سبب نہیں دیتا، تاں کر کے آپ دے تمام عقیدت مند ہمیشہ اطمینان نال رہے، امام صاحب دی فقہ دے عمل کرتے رہے، لیکن امام صاحب نو جیل چو کڈاون واسطے لڑائی یا فتنے دا کوئی رستہ
ساڈے اماماں نے اختیار نہیں فرمایا۔ یہ حضرت صاحب دی بلیغ نظر اسلام دے اندر، اسلاف دے عمل دے اندر، یہ صرف آپ کوڑ ہی ویکھو گے۔ تو میں جناب پھر آپ نے یہ بھی میں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان دے اندر کنے سال گوالیار دی جیل دے اندر شاہ جہان دے دور رہنے، جہانگیر دے دور رہنے، لیکن آپ کے معتقدین نے کسی قسم کا فتنہ فساد لڑائی کا ماحول نہیں بنایا۔ معلوم ہویا ساڈے سلف دا ساڈے اسلام دا سبق یہ ہوئی ہے کہ لڑائی کا رستہ اختیار نہ کرو، آپ حق دے اوتے چلو اور حق آکھو، او دے اندر اگر تمہاری جان بھی لگی جاوے تو پرواہ نہ کرو۔ مسلمانوں، یہ مختصر حضرت صاحب کے حوالے نال جو میں جناب کو ہدایت دیتی، اس کا مقصد ان حالات تساں کسی پاسے شامل نہیں ہونا، نہ حکومت والے پاسے نہ دوسرے والے پاسے۔ وہ آپس دونوں ایک دوجے نو جو مرضی کر دیں، ساڈا اس نال تعلق نہیں۔ ساڈا اسلام لڑائیاں دے فساد والے پاسے آوندا ہی نہیں۔ میرے حضرت صاحب قبلہ اسامہ بن لادن دے دور میں فرمایا سی، میاں اسلام جب چھپتا ہے پھر لڑتا نہیں، جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں۔ جتنا دیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا حکم نہیں آیا تو غار وچ بیٹھے سن، جس لئے آ گیا تو میدان چاہے رہے، پھر آپ علیہ السلام میدان چی رہے۔ تو اسلام جب چھپتا ہے تو لڑتا نہیں، جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں۔ یہ اسامہ کون سا مجاہد ہے جی، لڑائی کر کے لڑائیاں بوا کے دے آپ لکیا پھرتا ہے۔ مجاہد چھپتے نہیں ہیں، مجاہد ہمیشہ میدان میں بڑھتے ہیں۔ آپ کے جملے سادے ہیں لیکن میں سمجھو سمندر کوزے باندھے جنے۔ پتہ ہے میں خالی یہ نہیں کہ حضرت صاحب نال اعتقاد رکھنا تو میں سمجھ کوئی نہیں، علم نہیں۔ اللہ پاک نے تمہیں پتہ ہے کروڑاں دیا کتاباں دیتی ہیں، پڑھنے بھی ہیں، سمجھنے بھی ہیں، سمجھانے بھی ہیں۔ حضرت صاحب کے بلانوں محض اعتقاد میں نہیں منوایا، علمی کمال نے منوایا ہے کہ جو فرماندے نے ساڑھے علم وچ اس طرح نظر آتا ہے۔ کاملین لوکاں دے پیروکاراں نوں پچھتاوا نہیں ہوتا، کاملین لوکاں دے پیروکاراں نوں پچھتاوا نہیں ہوتا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں آیا، ایاک وما یعتذر منہ، فرمایا جس بات پر معذرت کرنی پڑے اس کو کرنے سے بچنا۔ لہذا اسلام ہمیں ایسے اقدامات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اقدام کر کے بعد میں معذرت کرتے تھے۔ نہ بھائی، ہم نے ایسا قدم اٹھانا ہے جس پر معذرت نہ کرنی پڑے، فخر سے سر بلند کرنا پڑے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا تساں حضرات نے جڑے اعتقاد رکھتے جی حضرت صاحب قبلہ نہ، تساں نے جذبات کا شکار نہیں ہونا۔ بے وقوف نہیں بننا۔ تمام سلف صالحین تو ایک عمل کی دلیل پیش کرتے تھی، اس کا پابند ہے۔ تسی اپنا منہ سے لیٹ کے اپنی اللہ جائے، سمجھ نہیں آ رہا؟ علامہ اقبال دی ربائی، دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، میں جانتا ہوں انجام اس کا، جس مارکے میں ملا ہوں غازی، میں جانتا ہوں انجام اس کا، جس مارکے میں ملا ہوں غازی۔ کم عقلاں دے اقدامات اور عمل دے نقصانات اسلام اور مسلمانوں دے پہلے ویکھو، خدا را اس نقصان وچ خود نو شامل نہیں۔ یہ نصیحت ہے ایس وقت کے حالات کی قدم اٹھانا چاہیے، کی عمل کرنا چاہیے، یہ ہدایت اس حوالے تاکہ کسی ایسے امر کے اندر تسی مبتلا نہ ہو کہ پھر ذلیل خوار ہو۔ ساڈے حضرت صاحب قبلہ نے ایسے زمانے دے حوالے نہ مسلمانوں واسطے جو ہدایات جاری فرمائیاں، وہ اگرچہ ساڈے دوست احباب عام بیان فرماندے رہندے نے، ادب، غیرت، کفر، مخالفت۔ دوستو، یہ واسطے میں مختصر انعام کر دینا کہ حضرت صاحب قبلہ نے ادب کا سبق
اس ادب دے سبق دا مقصد اللہ رسول دے نامہ دی جڑی توہین اور بے قدری اور بے عزتی ہوتی اخباراں اور اشتہارات کے ذریعے پیراں چ رلدے نے، نالیاں جاندے نے، گندے پانیاں جاندے نے، قرآن پاک جاندے نے، انہاں نوں بچاؤنا اس سلسلے دے اندر پورے ملک دے اندر حضرت صاحب دے تابعداراں نے 600 قرآن محل بنائے، 600 قرآن محل، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہو ایک قرآن محل شریف میں کتنا خرچہ آتا ہے۔ وہ ہر علاقے دے دوست نے اپنے ذاتی شوق نال اور ذاتی خرچے نال یا دوستاں دے تعاون نال وہ بنایا ہے۔ اتھے نہ کسی ایجنسی دی امداد ہے، نہ کسی باہر دے ملک دی امداد۔ تو ادب دا مقصد ساڈا، ادب تو مقصد ساڈا ادب سکھان تو حضرت صاحب کی غرض کی سی تاکہ اللہ رسول دے نام اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے تھلے نہ جان۔ جیڑی قوم بے ادبی کا شکار ہوئے وہ ماری جاتی ہے، اور جیڑی قوم ادب وچ رہے وہ ہمیشہ پار ہوتی۔ دوسرا آپ نے غیرت کا سبق بہت زیادہ دیتا، توجہ ہے، غیرت۔ راتی میں قصبہ گجرات ضلع مظفر گڑھ کے اندر میں ایک موضوع تیار کیا، غیرت بحوالہ بخاری شریف۔ صرف بخاری کے اندر بیان کیتا، بخاری کے اندر ایک باب ہے پورا، باب الغیرت کا نام ہے بخاری شریف کے اندر، باب الغیرت کا نام ہے۔ غیرت کا ایک باب ہے پورا، جنہوں شیخ الحدیث بھی ہاتھ نہیں لاؤں، کیونکہ وہ غیرت اپنے مقا بیٹھے میں۔ حضرت صاحب قبلہ نے بحمداللہ تعالی ساڑی توجہ کرائی تو بخاری شریف جو اسا غیرت کا باب سنا دیتا۔ اسلام دے غیرت دے حکم دا مقصد غرض و غایت کیے مسلمانہ دیاں عزتاں محفوظ رہیں، مسلمانہ دیاں دھیاں بہناں محفوظ رہیں، عزت محفوظ رکھن واسطے۔ اور سنو، یورپ والے فرنگی یہود نصارا وہ مسلمانہ دی عزت اور حیا دے پرلے درجے دشمن نے، وہ کمینے مسلمانوں اپنیاں عزتاں اور اپنے حیا جیسی عمدہ صفت گواہن انہاں دی برباد کرنا، انہاں انہیں حربے اختیار کیتے ہیں، انہیں طریقے شیطانی انہاں کڈے نے، حتیٰ کہ تمہیں پتہ ہے کہ سکولہ دے وچ باڈی لینگویج رکھا گیا ہے، جس کا مقصد ہے اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، آگے نکلنا چاہتے ہو، تو تمہاری آنکھوں میں حیا نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسلمانوں، حیا اللہ دی صفت، رسول اکرم نے فرمایا ان اللہ حیی، فرمایا اللہ پاک بہت حیا والا ہے۔
جیڑی اللہ دی صفت ہے وہ کافر تو اس صفت کے مخالف بڑھانا چاہتے ہیں. حیا ایمان آکھیا گیا حدیث الحیاء هو الایمان کلو، فرمایا حیا سارا ایمان ہے. حیا جس نے نکلے تو ایمان نکل جاتا ہے. لیکن انہاں ظالمہ نے حیا دا جنازہ کھڑن واسطے تعلیم کے اندر پورا ایک حصہ رکھا ہے. ویسے تے انہاں یعنی ہر طریقے نال تعلیم میں چلی حیائی نو داخل کیتا ہے، زنا بدکاری نو داخل کیتا ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر تو انہاں خصوصی توجہ دیتی ہے. آخر علامہ اقبال جیسے مجھے کہنا پیا، قلندر اقبال فرماتا ہے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بیدار بیدار بیدار. توجہ ہے تو میرے دوستو، اقبال نے بھی یہ کہنا پیا کہ زمانے نہیں، یہ نہیں کہتا بندے دی آنکھ، وہ کہتا زمانے دی آنکھ نہیں رہا. کیوں کہ جب اتنا بلند سطح تو ہر شہر ہر علاقہ ہر پنڈ کوشش ہو گئی حیا میں جنازے کٹن دی، اور یہ ذہن بنایا جائے کہ جنہ چر حیا کے غیرت کا عنصر تواڈے وچ رہنا ہے، یہ صفتاں رہنیاں نے، اس ترقی نہیں کر سکنا، کتنے پھر حیا تے غیرت رہے گی. حضرت صاحب قبلہ دا غیرت دا یہ سبب پھر دوبارہ مسلمانہ زندہ کرنے کا مقصد یہ ہوئی سی تاکہ مسلمان یورپ کے فتنے تو بچ کے اپنی عزت اپنی دھی بہن نو ہمیشہ واسطے ذلت خواری تو بچا لیں. مسلمان کے دھی بہن نو ذلت اور خواری تو بچانا، غیرت اور عزت کے حوالے نال مسلمان نو ذلت خواری تو بچانا، ایک کام کسی پاسے نہیں ویکھو گے، یہ صرف حضرت صاحب کے خادمہ ہیں جو ویکھو. پاہمیں ایک ایک لفظ آپ نے دیتا ہے، لیکن اہل کفر ایک سمندر فتنیاں دا ایک ایک لفظ ڈکیا گیا. کمال ہے، ادب دیتا ہے، ادب کا سبق دیتا ہے. اخبارات کے ذریعے جو کچھ ہوتا ہے وہ سارے فتنے اشتہارات والے انہوں نے حضرت صاحب نے ڈکیا اور ڈکنا چاہا. اور اگر غیرت کا سبق دیتا ہے تو عزت جیسی چیز جیدے مگر قتل ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کی کچھ ہو جاتے ہیں دنیا ہے، وہ عزت نو ذلت کو بچانا آستے مسلمان نو ہمیشہ یورپ دے ہزارہ فتنے تو بچانا آستے. ایک لفظ غیرت کا حضرت صاحب نے دوبارہ زندہ فرما رکھا. اور جڑا آگلا لفظ کفر مخالفت اللہ یہ دے وچ کوئی فتنہ یہودیاں دا مسلمانہ میں اثر انداز نہیں ہو سکتا، کوئی شر نہیں پھیلا سکتا، کسے منیوں بڑھ نہیں سکتا. کاش کہ مسلمان حضرت صاحب قبلہ دے نہ تین لفظاں دی قدر پہچان جاندے، معنی پہچان جاندے ایمان نال کہ مسلماناں نو دنیا وچ کسے ہلا نہیں سکتا. جس وقت میں ناچیز
جیل چریا جناب نو علم ایجنسیاں دے کئی لوگ حضرت صاحب قبلہ نو آن کے خود ترغیب دیندے رہے کہ اپنے ساتھیاں نو آکو راہ ڈکر میرے حضرت صاحب نے یہ سبق دیتا فرمایا میاں یہ نہ امام اعظم دی سنت ہے نہ مجدد الفسانی دی سنت ہے انہاں کو کوئی نہیں وہ اندر بیٹھا حق ہونے آتے ہیں وہ دیتے تکلیف آئیے وہ آپ برداشت کرے دوسرے نو فتنے آج کیوں پائیے مسلمانوں اے جڑا تیسرا سبق ہے کفر مخالفت یہ دیتے تفصیلی بیانات ہو چکے ہیں اس موضوع آستے خالی کلمہ طیبہ کافی سانو کلمہ طیبہ کفر مخالف بنا جڑا اسی پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑا ہے مبارک کلمہ پڑھنے سانو اس بنیادی عقیدے تے مضبوط کرتا ہے کہ کفر دی مخالفت تساں کرنی یہ ساڈا عقیدہ ہے اگر کفر دی مخالفت ختم ہو جائے ایمان ختم ہو جائے حضرت صاحب قبلہ نے یہ سبق دیتا اور سنو اس دے اندر بنیادی چیز جڑی روکن آئی وہ ہے کفر دی تعلیم کیونکہ تعلیم ہی سب تو مؤثر منصوبہ ہوتا ہے کہ جیدے نال کفر داخل ہوتا ہے مسلمان ہے تو کیونکہ تعلیم تمام کفر نو مسلمان ہے مدت عام کر دیتا داخل کر دیتا تو حضرت صاحب نے اس مڈ دوتے جا کے ہاتھ رکھ دیتا کہ میاں تعلیم تو بچے ساڑھی تعلیم وہی ہے جڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی بول دے ہو کہ نہیں تو یہ تین سبق یاد رکھنا عقیدے نال تساں کفر دے ہر منصوبے اور سازش کو محفوظ رہنا شریک نہیں ہونا یاد رکھنا میری گل اگر کوئی بندہ ارادہ اسلام دشمنی دا نہیں رکھتا اسلام نال ٹکر کھانا اسلام نو نقصان پہنچانے دا ارادہ نیت نہیں رکھتا قصدن دشمن اسلام دا نہیں بنتا لیکن جدوں کفار دے دسے ہوئے منصوبیاں وچ مبتلا ہو جاوے شریک ہو جاوے تے دشمن اسلام نال رل جاوے وہ جنہ اسلام کا نقصان کرتا ہے اتنا اسلام کا دشمن بھی نقصان نہیں کرتا لہذا ایسا بے وقوف نہیں ایسا ایک کام نہیں کرنا کہ کفر دے منصوبیاں میں شامل ہو جائیے میری گل نہیں سمجھے پھر ایسا منصوب آخیے جی فلاں نو کٹ دیو فلاں باہر دے ملک والے نو کٹ دیو پھر اساں انہوں یہ نہیں کٹان لگ پئی کہ ساڈا ہی پھس جاوے تے پھر آخیے ہن ساڈا ہی کٹ اساں نہ باہر دے نو کٹانا ہے نہ اپنے نو کٹانا ہے اساں نہ آپ بڑھنا نہ مسلماناں نو غلط کام والے پاسے بڑھن دینا ہے
جدوں میرا حکم مسجد کے چند مقتدیاں تے نہیں چلتا، میں حکومتاں دے حکم چلاواں انج کر دو تے اونج کر دو، میرے نال دا کوئی بدھ ہونا جڑے کوئی چار مقتدی نے انہاں نوں میں سیدھی کہنا تے او مینوں مسیتوں جواب دے دے چل مولوی باہر، تے جدوں میری اوقات اینی ہے میں حکومت تے دباؤ پاواں انج کر دیو اونج کر دیو فلانے نوں باہر کڈ دیو، وہ بھی انہاں لوکاں نوں باہر کڈن دے جی مطالبے اور دباؤ کراں پاواں جڑے جنہاں دا نظام ہے جی، اس واسطے اساں بے وقوفاں قدم نہیں اٹھانے، اساں کام نہیں کرنا جس نال جویں مکڑی پھساندی ہے مکھی نوں، جویں جویں وہ زیادہ چکر کھاندی ہے تیز ترار بنتی ہے مکھی، اوویں اوویں مکڑی ہور زیادہ پھساندی ہے۔ او مسلمانوں اساں تانوں مکھیاں کو پھسوانا نہیں چاہتے، اساں اسلام دا سبق جاننے ہاں، تانوں عزت نال دین نال، بس یہ کہنے ہاں جیڑے کفر دے منصوبے نے انہاں تو بچتے رہو، نہ کسی نال لڑو نہ کسی نوں گال بولو، کچھ نہ کرو، صرف ایدے تے عمل کرو، انشاءاللہ العزیز دنیا کفر تہاڈا حال دیکھ کے خود مار پھڑ جائے گی۔ توجہ ہے؟ ساڈا وہی سبق ہے جڑا پیر باؤ فرمایا نال تو سنگی
ایک منے ایڈا مست ذہن رکھنا ایڈا ستیز نیچا ذہن رکھنا یہ آکھنا انگریزی نہیں پڑھا گے دکھاوا گے کتوں دوجے منے لڑائی دا سبق دینا تھجو جان دین دا سبق دینا تجھے جان دینی پہ دینی ہے پھر کھڑا بے وقوف ہے ایک پاسے جان دے دا سبق دے دوجے پاسے کفر دے منصوبے نال جان بچاؤن دا سبق دے یہ دوغلی پلیسی مسلمان نہیں کرنا اس واسطے اسانے تو چلا کافران دے منصوبے دے پیچھے چل گئے اپنی غیرت ایمان عزت برباد نہ کر جنہوں لڑن دی لوڑ ہی نہیں پیڑی شاید قلندر اقبال لکھیا ہے آپ فرما دے رہے اسلام کی خدمت کرنا دعویٰ رکھنا یہ انگریزاں دے ہاتھ سے کیوں پھنس کے ذلیل ہو جاتے ہیں یہ آپ کو سوال کیتا گیا اللہ میرا جواب دیتا کہ بیلیا یہ وجہ ہے کبوتر تے پرندے انہاں نوں بلی تو بچن دا طریقہ قدرت نے پر لائے نے اڈن بنایا جس نے بلیاں میں اڑ جایا جے انگریز لانٹیاں دا کام ہے وہ اپنے تعلیم اپنے لالچ دینا مسلمانوں دے پر کھولے دے جس لے پارے نہ خوش جاندے پھر اے جھلا کبھی اوتھے بلی دے منہ وچ آ جاتا ہے کبھی کسے بغیار دے کبھی کسے دے منہ وچ تا پھنس کے ذلیل ہو گئے میرے حضرت صاحب نے تو پھڑکاری مار کے اڑ جاوے گا بچ جاوے گا لہذا اصل اپنے آپ کفر دے منصوبیاں تو بچاؤنا ہے کفر دے فتنیاں تو بچاؤنا ہے یہ بچاؤن کا کام جو نہیں ہو سکتا لڑن نال سوائے اپنی تباہی تے اسلام کے نقصان دے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا اقبال نے انہاں لفظ ادا کیتا ہے دل ہے مسلمان میرا تیرا دل ہے مسلمان میرا تیرا تو بھی نمازی میں بھی مسلمانوں ہولے نہ بنو جو ٹی وی دے دیکھیا جو موبائل دے دیکھیا او دے نال ہی اڑن لگ پیا ایڈے ہولا نہ بن ٹی وی تے موبائل دی نہیں ملے گا تینوں شر 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 اور میں دوستاں دے تنبیہ نازل کرنا ایک تے تسا میری تصویر اشتہارات ہوتے دینی شروع کرنا
دن ب دن بڑھتے جا رہے ہو، پچھان لوٹن تواڈے واسطے بہتر ہے۔ اور دوسری گل میں یہ عرض کراں گا کہ ساڈی قوم ریسل قوم ہے، ریس بڑی کرتی۔ ہاں جی، بھاویں کلی دا کھ نہ رہے نہ ریس پوچھی کرتی۔ انہوں نے کسی علاقے میرے تے پتہ نہیں کہڑا علاقہ سی پھول سوٹے وہ پھلاں والی ریت ایسی جاری ہوئی ہے کہ سیالکوٹ ضلع وچنا ایک جگہ دے 1.25 لاکھ دے پھول میرے تے سٹ دیتے نے۔ وہ چلے ہو وہ تساں یہ نال کینوں راضی کرنا، وہ چلے ہو تسی اپنے مدرسے نوں دتے اے مدرسے ساڈے جڑے نے وہ اپنی مدد آپ دے تحت چلن والے نے، اتھے نہ دیتا کسے قرآن محل تے نہ دیتا، تساں کو کسے غریب درویش نہ دیتا، کسے غریب مسلمان نہ دیتا۔ وہ تسی ایک مت بچی تسی گلیاں وچ لکھاں روپے روڑ دیتے، او دا کی فائدہ ہونا؟ تواڈے نال سونی سوچ میرے ڈرائیور دی اشرف دی اس آخیا استاد انہوں آخو بھائی جی تساں شوق بڑا پورا کرنا بھی ہے نا تو تسی پیسے سوچ لو کہ چلو کسی دے ہاتھ آ جان کے کام تے آؤ، پھول سٹ دو پھولا نا وہ پھول ضائع ہو گئے، کسی دے ہاتھ نہ آئے اے اتنا پیسہ فضول خرچی بناوا ہے، فضول خرچی والے پاسے نہ ہو۔ پھر ہن میں سارے ملک دے سنگیاں کہہ رہا ہوں ہاں جی، پھر کسی گھوڑی تیار کی تھی پہلا، کسی اونٹ تیار کیتا ہے بہان واسطے، کسی بگی تیار کی، کسی کوئی شے تیار کی، وہ ہن ہزاراں روپے اتھے لگا دیتے ہیں۔ یار کچھ اللہ دے بندے ہو ایسے کام تے خرچ کرو جڑا تو پائیدار ہو، جڑا اسلام کو فائدہ دے، یہ دا کی فائدہ ہونا ہے؟ میں بھگی دے بہ رہا کہ نہیں لبنے بھائی میری گل نہیں سمجھی۔ وہ میں ملتان گھوڑی دے بیٹھا تھا، میں انہوں نے لاہور بھی بیٹھا، میں انہوں نے آکے بھائی آج تو بعد میں گھوڑی دے نہیں مانا۔ اچھا قصب گجرات آئے وہ میں شیر دے بابا سمجھ، اور میں کہا خدا دا راج گھوڑی پھوتر جائے تو سب بیٹھو شیر پھوتر فیضہ کی تو سائنہ روپیہ رہ کرتے ہو انہوں کسے دین سے کام کلا یہ کوئی فائدہ نہیں۔ اساں یہ ہو جائے کمانوں پسند نہ کدے کیتا ہے نہ کرنے، یہ تواڈی مجبوری دی اگے چپ کر جانے ہیں۔ ابھی انہوں نے کیا کیا یہ درویش پوتریا ہوں کون سے بات اس واسطے چپ کر جانے ہیں، لیکن تو یہ نہ سمجھنا کہ تواڈے یہ ہو جائے فضول کمان ہوتے اسی راضی ہوانگے نہ، راضی تا ہوانگے تساں یہ ہوئی پیسہ مدرسے دلا دیو، قرآن محل دلا دیو، غریب بندے دلا دیو، سمجھنے کسی مسلمان کو خرچ کر دیو، وہ دا فائدہ ہوگا۔ ہاں اور گلائے کوئی تصویر ساڑھی لا کے پائے ایک میں یہ بھی نال کردہ چلا کہ میں اعلان کیتا سی فلاں بندے دے جنازے شریک نہیں ہونا، کہ میں اعلان کیتا سی سانو آن والے حالات بھی دستے سن اور شریعت مطہرہ دا اس وقت دا حکم بھی دستا سی۔ اساں اعلان کیتا او دے فوائد تساں دیکھدے رہو انشاءاللہ او دے فوائد تانوں نظر آوندے رہن کہ کتنی حکمت اور کتنی فائدے دی گل سی جڑی اساں
وہ شریف فریضہ ادا کرتے ہیں سا کہ اسی جنازے سے نہ جائے جڑا جائے گا ساڑھا تعلق نہیں میری گل نہیں سمجھے ہون بھی حکومت پاکستان کو مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ ساڈا یہو جہا فسادی لوکاں نال یہو جہا لوکاں نال کوئی تعلق نہیں ساڈے کسی بھی جگہ تے کسی درویش کو کسی دوست کو تنگ نہ کیتا جائے تسی جانو وہ مول بھی جانو اساں اس دے مداخلت نہیں کرتے تے اساں جو اللہ رسول کا پیغام سمجھ آتا ہے وہ پہنچانے ہیں وہ لازم پکڑنے علیکم انفسکم جو قرآن کا حکم ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم فرمایا مسلمانوں اپنے آپ کو قابو کرو جیڑا گمراہ ہو جائے گا وہ گمراہی کو نقصان نہیں دے گی تساں آپ کو قابو کرو جیسا آپ کو قابو کرنے جوگے نہیں تو پھر پنگے کسی نہ کی لینے جدو آپ اپنے آپ سے قبضہ نہیں کر سکتے تو پھر پنگے کسی نہ کی لینے اس واسطے میں گزارشات جناب تک پہنچانا چاہتا تھا اللہ جل شانہ انہاں دوستان جنہوں نے اس چک کا جلسہ بنایا ہے پروردگار انہوں نے محنت قبول و منظور فرماوے اور سب خیر کا سامان بناوے آخر